5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے تو حلال و حرام کرتے رہتے، اور 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے پوری زندگی تمہارا کئی بیٹا محنت کرتا رہتا ہے، اور یہاں 150 200 300 400 بچوں کی محنت کے لیے ان کو کھانا پینا وقت پر دینے، ان کو کپڑا، ان کا علاج، ان کا ناشتہ، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کو تنخواہیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھ سے کہا، آج میں بھاگلپور تھا صبح ایک اجلاس میں، مجھ سے کہا کہ حضرت یہ فلاں صاحب نے مدرسہ کھول لیا ہے، اور آپ کو حضرت اندازہ نہیں ہے یہ انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں اس میں، اور یہ وہاں جاتے ہیں اور فلاں اور فلاں اور بلڈنگیں اور فلاں نہ معلوم۔ میں نے کہا آپ اشارہ مت کیجئے، اتنا کھول کر بولیے کیا کہنا چاہے۔ اب کوئی بات نہیں، میں نے کہا یہ ادارے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ جانتے، آپ نہیں جانتے۔ بدگمانیوں سے بچو اللہ کے واسطے، بچو اللہ کے واسطے۔ 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے تو حلال و حرام کرتے رہتے، اور 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے پوری زندگی تمہارا کئی بیٹا محنت کرتا رہتا ہے، اور یہاں 150 200 300 400 بچوں کی محنت کے لیے ان کو کھانا پینا وقت پر دینے، ان کو کپڑا، ان کا علاج، ان کا ناشتہ، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کو تنخواہیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کون پیسہ دے رہا؟ کہاں سے آ رہا پیسہ؟ تم کیا دے رہے ہو یہ بتاؤ۔ تو حضرت نہیں وہ میرا مسئلہ، میرا نہیں، ہر آدمی کا یہی مسئلہ ہے، کوئی پیسہ نہیں دے رہا۔ وہ چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور جن کے تعاون سے چلتا ہے، ان سے بڑی تعداد طعن و تشنیع، الزام اور تنقید میں لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اتفاق سے میرے سامنے آج ہی ایک حدیث گزری تازہ، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتولک۔ اے لوگو عالم بن جاؤ۔ اسی حدیث کو ایک دوسری روایت میں بہقی نے جو نقل کیا ہے، اس میں صاف واضح ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو تم متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکے، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئے، ارے متعلم تو بن سکتے ہو۔ جاؤ پڑھو مولانا خورشید انور صاحب سے ادارے میں جا کر، اور سیکھو ان سے قرآن مجید اور اللہ کا کلام، متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اور اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو اگر یہ بھی تم نہیں بن سکتے اور اس کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے تو تم مستمعاً، سننے والے بن جاؤ، غور سے ماننے والے بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے اگر تو ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او محباً لہم۔ ان طلباء کو محبت کی نظروں سے دیکھو، ان علماء کو عظمت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھو، اور ان ذمہ داروں کو پاک دامن اور پاکیزہ دیکھو، اور یہ سمجھو کہ کیسی قربانیاں اور کیسا فرض کفایہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری گردنوں کو گناہوں سے آزاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سوچو جو ہمیں کرنا تھا وہ یہ کر کے ہمیں آزاد کر رہے ہیں، اور ہمیں نارے جہنم سے بچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، مخلص ہیں۔ اس عظمت کے ساتھ ان ذمہ داروں کو دیکھو، یہ ہے محباً لہم، کہ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ زبان ہے، زبان رسالت مآب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں بن سکتے یہ چاروں میں سے کچھ، فرمایا وہ اوتی تو علم الاولین والآخرین ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے علوم جسے دے دیے گئے، وہ عاجزی اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بن سکتے محمد کے دامن میں اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے جو تشریح میں نے کی آپ کے سامنے، فرمایا 5واں کوئی راستہ نہیں اس کائنات اور دھرتی میں، صرف یہی 4 بننا پڑے گا۔ اے لوگو اگر آپ اپنے دامن میں جھانکو اور دیکھو اور اس مجلس میں محاسبہ کرو آنکھیں بند کر کے کہ تم عالم ہو، متعلم ہو، مستمع ہو،
ان سے محبت کرنے والے ہو، اگر نہیں ہو تو تمہاری اس دھرتی پر تمہارا کوئی وجود نہیں۔ یہ زبان رسالت میں آپ کا ارشاد ہے۔ یاد رکھیے، آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت یہی، سب سے بہترین جماعت، افضل ترین جماعت، اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اسی لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا مقابلے میں، کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، کوئی نہیں اس سے بہتر۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہت بہتر لوگ ہیں، بلکہ فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ کون؟ جو قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسے کے پڑھنے والے طلباء، یہ مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ، یہ سب سے بہترین جماعت ہے روئے زمین پر، اس سے افضل ترین کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بہترین جماعت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے، جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر سامنے، سوال ہوا اللہ کی طرف سے آیا کہ پوچھو میرے محبوب کو آج جو مانگے اسے دو۔ فرمایا سل توتا، اے محمد مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ بڑی خدمات، بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ امام محمد وہ ہیں راتوں رات نہیں سویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صحت خراب ہو جائے گی، پوری پوری رات جگ کر آپ کا جسم کمزور ہوتا جا رہا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن بڑے محمد کو کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا کہ محمد میں بھی سو گیا اور تم بھی سو گئے؟ کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی، سالوں گزر گئے، کروٹیں بدل لیتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے۔ وہ امام محمد سے جب پوچھا گیا تو ظاہر ہے کہ قبر میں پڑا انسان کیا کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے، میرے پالنہار مجھے بخشش کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجیے۔ امام محمد نے وہی کہا۔ آواز آتی ہے کہ محمد کیا آپ کو علم اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو عذاب دیا جائے؟ جس دن آپ کو علم دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی دن آپ کی نجات کا فیصلہ کر چکا تھا۔ علم دینے کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث نہیں، قرآن مجید کی میں آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ اور منتخب ہوتے ہیں، یعنی مقبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ نورانی قاعدہ لے کر جب مدرسے میں جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے، پارے عام لے کر جا رہا، قاعدہ بغدادی لے کر جا رہا ہے، قرآن مجید لے کے جا رہا، سمجھ جائیے یہ اللہ کے مقبولین میں ہیں، یہ بارگاہ ہے، بارگاہ رب دو عالم کے، یہ وہ لوگ ہیں جو محبوب ہیں۔ اس لیے آپ ان کو اس عظمت کے ساتھ اسی دن الف با اٹھایا، سمجھ جائیے کہ اللہ کیا یہ محبوب مقبول ہے۔ اسی بنیاد پر تو یہ جو حافظ بنتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، انہیں اور کوئی نام نہیں دیا جاتا، انہیں حافظ ہی نام دیا جاتا۔ اگر یہ بتائیے کہ آپ کو نام اگر ڈی ایم کا دے دیا جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ اگر آپ کو بلا دے دیا جائے کہ آپ اپنی گاڑی میں ڈی ایم کا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آپ وہ لگا سکتے ہیں، تو آپ اگر پلیٹ لگا کر ڈی ایم کا آپ گھومیں گے تو کیا مزہ آئے گا بتائیے؟ اگر آپ کو کہہ دیا جائے ڈی ایم نہیں سی ایم کا لگا کے آپ گھما سکتے ہیں، سی ایم کا لقب آپ کو مل گیا، آپ کو پی ایم کا لقب مل گیا، پرائم منسٹر ہیں آپ کو پریسیڈنٹ کا پلیٹ لگا کر گھومنے کی اجازت ہو گئی۔ بتائیے کتنا بڑا مقام آپ کو مل گیا۔ یہاں یہ حافظ اللہ کا لقب ہے اور اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے یاد کرنے والوں کو اپنا ہی لقب دے دیا کہ جاؤ آسمان پر میں حافظ ہوں، زمین پر تم حافظ ہو۔ اب حافظ بن گیا وہ بچہ، اب وہ اتنا قیمتی بن گیا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا۔ وہ اتنا بلند ہو گیا کہ وہ اس کلام کا حافظ ہو گیا جو کلام اکلوتا ہے اس سرزمین پر اور اس دھرتی پر جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔
बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल कुरान हुआ कलामुल्लाहि व खरज मिन्हु व तबर्रक मिन। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकल कर आया है और इस कुरान से बरकत हासिल करो। सिर्फ ये नहीं कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, तौरात अल्लाह का कलाम नहीं, ज़बूर अल्लाह का कलाम नहीं, इंजील अल्लाह का कलाम नहीं, ये सब अल्लाह की किताब हैं, मगर कुरान अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है। और लोग ये कहते कि शायद अल्लाह का कलाम हकीकी मानों में नहीं है, इसलिए अगला जुमला भी सरकार ने इरशाद फरमा दिया, व खरज मिन, अरे अल्लाह की ज़ात से निकल कर आया ये अल्लाह का कलाम, जो भी उनके शाया निशान हो सकती है। और इसीलिए फरमाया कि कुरान से बरकत हासिल करो। याद रखिए, ये कुरान हाफिज़ कुरान बना और हिफ्ज़ कुरान की बुनियाद पर आपने देखा कि आज अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। लोग समझते हैं कि हाफिज़ साहब को मकाम मिला, जन्नत जाने का नहीं मिला। सबको कहा कि जन्नत जाएंगे ये अमल करेंगे। एक ही अमल पूरी दुनिया में अगर पूरी हदीस और कुरान को उठाकर देखें तो अगर दर्जात के हिसाब से बुलंदी की कोई बात की गई, सिर्फ एक हाफिज़ कुरान के लिए दर्जात की बुलंदी की बात की गई कि हाफिज़ कुरान को जन्नत नहीं बल्कि जन्नत की सीढ़ियों पर खड़ा किया जाएगा। कहा, ए हाफिज़ साहब पढ़िए कुरान और चढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चढ़ते रहिए। जहाँ आपका कुरान मुकम्मल होगा वहीं आपका मकाम होगा। अब बताइए कौन सा मकाम होगा? कम से कम कोई तेज़ी से चढ़ने वाला होगा वो तो भाग लेगा, अगर कोई तेज़ी से भी चढ़ने वाला नहीं होगा, सुस्ती से भी चढ़ने वाला होगा, तो एक आयत में एक सीढ़ी वो तय कर लेगा। जब एक सीढ़ी तय कर लेगा तो बताइए 6666 आयतों में उस हाफिज़ कुरान का मकाम कम अज़ कम 6666वीं मंजिल पर होगा। आप बताइए कि दुबई के बुर्जुल खलीफा में भी इतनी मंजिलें नहीं, दुनिया की किसी इमारत ने और दुनिया के किसी आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हम हज़ारों मंजिला इमारत बनाएंगे। 6666वीं मंजिल पर इसका मकाम है। ये हाफिज़ कुरान के लिए मेरे भाई, जाहिर है ये हाफिज़ कुरान को जब ये मकाम है तो आप समझते हैं सिर्फ हाफिज़ साहब को ये मकाम है। अरे जो हाफिज़ तैयार कर रहा उसका क्या मकाम होगा, उनके उस्ताद का ज़रा बताइए। अगर उनसे कह दिया गया, आप ये बात तो जानते हैं ना कि जो नेकी एक आदमी करता है, हमने तकरीर की और आपसे कहा कि आप फ़लाँ तस्बीह पढ़िए, आपने पढ़ ली, पढ़ते रहे, जितने लोग पढ़ते रहेंगे उस सब का सवाब हमारे नाम आमाल भी पहुँचेगा। हाफिज़ साहब ने जिनको हाफिज़ बनाया, पूरी ज़िंदगी वो जितनी कुरान की तिलावत करेगा सबका सवाब उस्ताद को मिलेगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब 100 हाफिज़ अगर तैयार किए और एक हाफिज़ का मकाम 6666 में पर है तो उसके उस्ताद का मकाम कहाँ होगा, ज़रा आप उसका तसव्वुर कीजिए। उस ज़िम्मेदार का मकाम कहाँ होगा जिन्होंने मदरसा बनाया और मदरसे में बैठकर हाफिज़ कुरान की फैक्ट्री लगा दी और बनाता चला जा रहा, बनाता चला जा रहा। अब बताइए कि कहाँ होगा उनका मकाम। समझिए, आप बातों को समझिए, अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ पहुँच रहा है निज़ाम। बाप है, बाप ने तवज्जो दी, उन्होंने पढ़ाया, लगाया, दिल्ली नहीं भेजा, पंजाब कमाने के लिए उसको नहीं भेजा, उसे एसी का काम सिखाकर बेंगलोर नहीं भेज दिया, उसे दुबई नहीं भेज दिया कमाने के लिए, बल्कि अपने चांद से बेटे को अपने सीने से अलग करके, अपनी नज़र से दूर करके उसे गुजरात भेज दिया, उसे बेंगलोर भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया, उसे देवबंद और सहारनपुर भेज दिया, वहाँ वो पढ़ रहा इतनी दूर। जाहिर है अल्लाह ने कहा कि उसके माँ बाप को वो रोशन ताज दिया जाएगा, रोशन ताज जहाँ सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाए। फरमाया कि उसके नाना ने भी तो बड़ी मेहनत की थी, दादा भी बड़े मुतवज्जे थे, उनके खालू भी बड़ी तवज्जो देते थे, उनकी खाला और ममानी और उनकी चची भी बड़ी तवज्जो देती थी, क्या होगा इन लोगों का? फरमाया कि उसका भी इंतज़ाम है। अल्लाह ने कहा कि जाओ उन 10 लोगों के लिए भी तुम सिफारिश करते हो जिसने तुम्हें तुम्हारी मदद की है दुनिया में, जिन्होंने शफ़क़त की निगाह से देखा, मोहब्बत की निगाह से देखा, अज़मत की निगाह से देखा, खैर के कलिमात कहे,
اے لوگے اگر تم چچا ہو، تم خالو ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، لیکن اگر تم نے حقارت کی نگاہ سے اس حافظ قرآن کو دیکھا، اگر تم نے تمسخر کے کلمات ان کے لیے نکالے، اگر تم نے کہا کہ بیچارہ حافظ آپ کیا کرے گا، ارے حافظ بن گیا نماز نہیں پڑھتا، ارے حافظ بن گیا چندہ کھا رہا ہے، ارے حافظ بن گیا قرآن بھول، اگر تم نے اس طرح کے کلمات ان کی شان میں کہے اور بدتمیزی کی، ان 10 میں سے تمہارا نام نہیں ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے عظمت کے ساتھ دیکھا ہے۔ سمجھ لیجئے اس امر۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔